کہیں دور دراز ایک قدیم سلطنت تھی جس پر ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی نرمی، رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے اپنی رعایا میں بے حد مقبول تھا۔ اس کی سلطنت میں خوشحالی تھی اور لوگ امیر اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن بادشاہ کی ایک عجیب سی خواہش تھی جو اسے ہمیشہ سے بے چین رکھتی تھی۔ بادشاہ بچپن ہی سے جانوروں سے محبت کرتا تھا، خاص طور پر جنگلی درندوں سے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک دن شیر کو اپنا پالتو بنا لے اور اسے اپنے محل میں اپنے ساتھ رکھے۔ لوگوں نے بادشاہ کو بارہا سمجھایا کہ اس خواہش سے بادشاہ کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ شیر ایک خونخوار درندہ ہوتا ہے اور اس کا پالتو بننا ناممکن ہے۔ لیکن بادشاہ کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس خیال میں مبتلا رہتا تھا کہ اگر وہ شیر کی تربیت کرے اور اسے محبت دے تو شیر بھی اس کا وفادار بن جائے گا۔ ایک رات بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک گھنے جنگل میں تھا جہاں ایک بڑا شیر اس کے سامنے آیا اور بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ شیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ بادشاہ کا دوست بننے کے لیے تیار ہو۔ جب بادشاہ خواب سے جاگا تو اس کی خواہش مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت کے بہترین شکاریوں کو بھیجے گا اور ایک شیر کو زندہ پکڑوا کر محل میں لائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سب سے بہادر شکاری کو بلا کر حکم دیا کہ وہ جنگل میں جائے اور ایک خوبصورت شیر کو پکڑ کر لائے۔ غلام جانتا تھا کہ شیر کو پکڑنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ بادشاہ کا حکم ماننے کے لیے تیار تھا۔ غلام اور اس کی ٹیم کئی دنوں تک جنگل میں شیر کی تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ ایک بڑا اور خوبصورت شیر دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ غلام نے اپنے ہتھیاروں اور جالوں کا استعمال کیا اور بڑی مہارت سے شیر کو زندہ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیر کو محل میں لایا گیا اور ایک خاص پنجرے میں رکھا گیا۔ جب بادشاہ نے شیر کو دیکھا تو شیر کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ یقین کرنے لگا کہ یہ شیر اس کا وفادار دوست بنے گا۔ بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ شیر کو بہترین خوراک دیں اور اس کا خیال رکھیں۔ بادشاہ ہر روز شیر کے پنجرے کے پاس جاتا اور اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا، گویا وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ بادشاہ نے شیر کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دیتا، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس سے کہانیاں سناتا اور کبھی خود اسے کھانے کی چیزیں۔ شیر بھی بظاہر نرم اور پرامن نظر آنے لگتا۔ وہ بادشاہ کے ساتھ وقت گزارنے کا عادی ہو گیا اور لوگوں کا خیال تھا کہ شاید بادشاہ کی محبت نے واقعی شیر کے دل کو بدل دیا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ بادشاہ کی محبت کے باوجود شیر کا اندرونی فطری درندہ ابھی تک زندہ تھا۔ وہ اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا تھا اور ایک دن موقع دیکھ کر وہ اپنی درندگی ظاہر کرنے والا تھا۔ ایک رات جب محل کے سب لوگ سو رہے تھے، شیر کے پنجرے کا دروازہ اچانک کھل گیا۔ شیر آزاد ہوا اور محل کے اندر چپکے سے گھومنے لگا۔ شیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی اور اس کی ہر حرکت میں خطرہ جھلک رہا تھا۔ شیر محل کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں بادشاہ سو رہا تھا۔ وہ بادشاہ کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا اچانک ایک آواز آئی، رکو۔ شیر نے جیسے ہی اس آواز کو سنا وہ چونک گیا اور رک گیا۔ سامنے ایک پراسرار بزرگ کھڑا تھا جو محل کے کسی دور دراز حصے سے آیا تھا۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں حکمت کی چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے شیر سے کہا، تم جو کرنے جا رہے ہو وہ تمہاری فطرت کے خلاف نہیں، لیکن تمہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ تم واقعی اپنی فطرت کو بدلنا چاہتے ہو یا ہمیشہ کے لیے ایک درندہ ہی رہنا چاہتے ہو۔ شیر نے بزرگ کی بات غور سے سنی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک درندہ ہے، لیکن وہ یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ بادشاہ نے اسے محبت کی ہے اور شاید وہ بھی محبت کا جواب دے سکتا ہے۔ وہ ایک حیرت انگیز پیشکش کی، وہ یہ کہ اگر تم واقعی اپنی فطرت بدلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک جادوئی موقع دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ موقع تمہیں ایک نیا راستہ دے گا جس پر چلنا آسان نہیں ہوگا۔ شیر نے اپنی سرگوشیوں میں کہا، مجھے وہ موقع دو، میں اپنی فطرت سے بغاوت کرنا چاہتا ہوں۔
बुजुर्ग ने शेर को एक जादुई तिलिस्म अता किया और कहा, ये तिलिस्म तुम्हारी फितरत को बदल देगा, लेकिन तुम्हें अपने इरादे को, अगर तुमने दोबारा दरिंदगी की तरफ रुजू किया तो तुम्हारी सजा और भी भयानक होगी। शेर ने तिलिस्म को कबूल किया और आज उनके अंदर एक तब्दीली महसूस हुई। शेर की आंखों में नरमी आ गई और उसके जिस्म में एक नई ताकत पैदा हो गई। वो अब एक दरिंदा नहीं रहा, बल्कि उसका दिल मोहब्बत और वफादारी से भर गया था। अगली सुबह जब बादशाह जागा तो उसे हैरत का सामना करना पड़ा। उसका पालतू शेर उसके कदम में बैठा था और उसकी आंखों में अब कोई भी दरिंदगी नहीं थी। बादशाह ने महसूस किया कि शेर वाकई बदल गया है और उसकी मोहब्बत में शेर के दिल को जीत लिया है। लेकिन बादशाह के दरबार में कई लोग इस तब्दीली को शक करते थे कि वो समझते थे कि शेर की फितरत कभी नहीं बदल सकती और एक दिन वो दोबारा दरिंदा बनकर बादशाह को नुकसान पहुंचाएगा। कुछ बदरा ने बादशाह को मशवरा दिया कि वो शेर को आज़ाद कर दे या किसी महफूज जगह मुंतकिल कर दे। बादशाह ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसका दिल शेर पर भरोसा करता था। बादशाह ने फैसला किया कि वो शेर को अपने पास ही रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन महल के करीब उन पर पुरस्कार दुश्मन फौज नमदार हुई। वो बादशाह की सल्तनत पर हमला करना चाहते थे और महल को तबाह करना चाहते थे। बादशाह की फौज इतनी ताकतवर नहीं थी कि उस हमले का मुकाबला कर सकती, लेकिन फिर अचानक शेर में कदम बढ़ाया और शेर ने अपनी नई कुव्वत और मोहब्बत की ताकत से दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। वो दुश्मन फौज के सामने अकेला खड़ा हुआ और अपनी गरजदार आवाज से उन पर धावा बोल दिया। दुश्मन फौज शेर की ताकत से खौफजदा हो गई और पीछे हटने लगी। शेर ने अपनी वफादारी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए महल को बचा लिया। इस दिन के बाद शेर और बादशाह की दोस्ती और मजबूत हो गई। बादशाह ने शेर को हमेशा अपने साथ रखा और उसे अपने महल का मुहाफिज मुकर्रर कर दिया। शेर ने भी अपनी नई फितरत को कबूल किया और हमेशा मोहब्बत और वफादारी का रास्ता अख्तियार किया, और इस तरह बुजुर्ग की बातें सच साबित हुई और शेर ने अपनी फितरत को बदल कर एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया। बादशाह ने अपनी मोहब्बत और नेकी से एक दरिंदे को बदल कर अपने महल का सबसे बड़ा मुहाफिज बना लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर शख्स की फितरत चाहे जैसी भी हो, मोहब्बत और नेकी के साथ उसे बदला जा सकता है। अगर इंसान या जानवर को मोहब्बत और इज़्ज़त दी जाए तो वो भी अपने अंदर की दरिंदगी को तर्क करके वफादारी और मोहब्बत का रास्ता अख्तियार कर सकता है।